میں ان کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں، ایک ایسی بات بتاتا ہوں، اگر یہ وہ مان لینا یہ عجم و عرب کے مالک بن جائیں گے۔ وہ جو کہتے ہیں یہ ہماری سنتے ہیں، اللہ ان کی موڑتا نہیں ہے۔ پورے ملک کے اندر ایک آفت پیدا ہوئی ہے، پانی کی قلت پیدا ہو گئی ہے، آگے کھیتیاں باڑیاں اناج گندم ساری کو ضرورت ہے بارش کی، لیکن نہیں ہو رہی۔ اب کہیں ان کو جا کر کبھی بارش برسائیں، ان کو جا کر ادھر جا کر جہاں پہ دیکھے چڑھیں جا کر ان کے نام کی۔ اتنی زبردست مثالیں ہیں سورہ النحل کے اندر، میرا خیال ہے قرآن کے کسی حصے میں اتنی مثالیں اللہ نے دی انسان کو سمجھانے کے لیے۔ اتنی مثالیں ہیں، کبھی وہ پانی کا اترنا، کبھی ہم نے پیچھے پڑا دودھ کیسے نکلتا ہے، شہد کیسے بنتا ہے، شراب کیسے بنتی ہے۔ صفحہ نمبر 248، آیت نمبر 72، صفحہ نمبر 248، سورہ النحل، آیت نمبر 72۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، من انفسکم، تم میں سے یا تمہاری جانوں میں سے، ازواجا، بیوی یا جوڑے جوڑے، وجعل، اور بنایا، لکم، تمہارے لیے، من ازواجکم، تمہاری بیویوں میں سے، بنینا، بیٹے، وحفدہ، اور پوتے، ورزقکم، اور رزق دیا تم کو، من الطیبات، پاکیزہ، افبالباطل، کیا پس ساتھ باطل کے، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ، اور ساتھ اللہ کی نعمتوں کے، ہم یکفرون، وہ کفر کرتے ہیں، ویعبدون، اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا یملک، نہیں جو اختیار رکھتا، لہم، ان کے لیے، رزق کا، من السماوات والارض، آسمانوں سے اور زمین سے، شیء، کچھ بھی، ولا یستطیعون، نہ وہ کوئی قدرت رکھتے ہیں، فلا تضربوا، پس نہ تم بیان کرو، للہ الامثال، اللہ کے لیے مثالیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، وہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ پڑھ لیا کہ بھی ضرب اللہ، بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، مثلا، مثال، عبدن، غلام کی، مملوکا، جو ملکیت ہے کسی کی، لا یقدر، نہیں وہ اختیار رکھتا، علی شیء، اوپر کسی چیز کے، ومن، اور وہ، رزقناہ، رزق دیا ہم نے اس کو، منا، اپنی طرف سے، رزقاً حسنا، اچھا رزق، فہو، پس وہ، ینفق، وہ خرچ کرتا ہے، منہ، اس سے، سرًا، چھپا ہوا، وجہرًا، اور ظاہری طور پر، حل یستوون، کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، بل اکثرہم، بلکہ ان کی اکثریت، لا یعلمون، نہیں وہ جانتے۔ وضرب اللہ، اور بیان کرتا اللہ تعالیٰ، مثلا، مثال، رجلین، دو آدمیوں کی، احدہما، ان دونوں میں سے ایک، ابکم، گونگا ہے، لا یقدر، نہیں وہ قدرت رکھتا، علی شیء، اوپر کسی چیز کے، وہو کل، اور وہ بوجھ ہے، علی مولاہ، اوپر اپنے مالک کے، اینما، جہاں کہیں بھی، یوجہ، وہ بیچتا ہے اس کو، یا اس کا چہرہ کرتا ہے اس طرف، لا یأتی بخیر، نہیں لاتا وہ کوئی خیر، حل یستوی، ہوا، کیا وہ برابر ہیں، ومن، وہ جو، یامر بالعدل، حکم دیتا ہے انصاف کا، وہوا، اور وہ، علی صراط مستقیم، اوپر سیدھے راستے کے ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کے اندر سورہ النحل کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کی توحید کا بار بار ذکر آ رہا ہے،
اس میں اللہ تعالیٰ پہلے انسانوں کو اپنے انعامات بتاتے ہیں، گنواتے ہیں، پھر جو اللہ نے رحمتیں کی، اپنی نعمتیں اس کو دی، اس کا ذکر فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جو لوگ اس نعمتوں کو استعمال کر کے اس کی ناشکری کرتے ہیں پھر اس کا ذکر فرماتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ان کے بارے میں مثالیں بڑی اللہ تعالیٰ نے زبردست مثالیں دی۔ جب پیچھے ہم نے پڑھا اتنی زبردست مثالیں ہیں سورہ النحل کے اندر، میرا خیال ہے قرآن کے کسی حصے میں اتنی مثالیں اللہ نے دی انسان کو سمجھانے کے لیے، اتنی مثالیں ہیں۔ کبھی وہ پانی کا اترنا، کبھی ہم نے پیچھے پڑھا دودھ کیسے نکلتا ہے، شہد کیسے بنتا ہے، شراب کیسے بنتی ہے، اللہ ایسی مثالیں دیتے انسان کو، انسان سمجھ غور اپنا غور و فکر کر، تدبر کر، تو اپنی عقل کو استعمال کر، اپنے رب کو پہچان۔ اللہ بار بار کہہ رہے ہیں وہی ذرا پہلے اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہونے لگا ہے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، ازواجا یعنی بیوی اور خاوند دونوں کے لیے زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور بنایا تمہارے لیے تمہاری جانوں میں سے تمہاری بیویوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جنت کے اندر تو ان کا دل نہیں لگا تھا، ان کی دل لگے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ ان کی اپنا جنت کے اندر۔ اسی طرح فرمایا کہ دنیا کے اندر بھی یہ جو ازواج ہیں، بیویاں ہیں، فرمایا یہ تمہاری رفیقہ ہیں، تمہاری ہمدرد ہیں، تمہاری خیر خواہ ہیں، تمہاری زندگی کی ساتھی ہیں، تمہاری تنہائی کا یہ ایک ذریعہ ہے تمہاری تنہائی کو دور کرنے کا۔ اللہ احسان بتا رہے ہیں کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہاری جنس میں سے، تم میں سے ہی ایک جوڑے کو پیدا کر دیا، تمہاری بیوی کو پیدا کر دیا۔ اگر وہ کسی اور جنس میں سے ہوتا تو اس کے معاملات اور ہونے تھے، اس کے جذبات اور ہونے تھے، اس کے احساسات اور ہونے تھے، اس کے زندگی کے سوچ و بچار کا انداز اور ہونا تھا۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے تم ہی میں سے تمہاری بیویوں کو پیدا کیا تاکہ تم زندگی کے اندر جب جتنا زندگی وہ اپنا وقت گزارو تمہارے لیے ایک امید ہو، ایک رفیقہ حیات ہو، ایک جسے زندگی گزارنے کا ایک تمہارے پاس ایک ذریعہ ہو، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور بنائے تمہارے لیے تمہاری بیویوں میں سے بنینا بیٹے، یعنی اللہ نے بنائے۔ اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ بیٹے دینے، بیویاں، بیوی کو پیدا کیا تم میں سے، جیسے آدم علیہ السلام کے سنا ہم نے پڑھا ہم نے، فرمایا ان میں سے اللہ تمہارے بیٹوں کو پیدا کرتا ہے۔ یعنی اللہ بیٹے دیتا ہے۔ کون بیٹے دیتا ہے؟ کون بیٹے دیتا ہے؟ کوئی دینے والا ہے؟ تم کہاں بھاگے پھرتے ہو؟ بار بار قرآن ذکر کر رہا ہے کہ اللہ نے بیٹے دیے تم کو تمہاری بیویوں میں سے۔ یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ جب بیٹے ہوتے ہیں گھروں کے اندر ایک عجیب خوشیاں پیدا ہو جاتی ہیں، رونقیں پیدا ہو جاتی ہیں، لوگ حقیقہ کرتے ہیں، خاندان کو اکٹھا کرتے ہیں، بیٹا ہوتا ہے اور اس کے لیے ایک علیحدہ خوشی ہوتی ہے۔ جس کے پاس کبھی بیٹا دیر سے پیدا ہو یا بیٹی کبھی دیر سے پیدا ہو، اس کی خوشی ندید نہیں ہوتی ہے۔ اس کا انداز، اس کا بات کرنے کا، رشتہ داروں کو فون کرنے کا، اپنے عزیزوں کو بتانے کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ الحمدللہ یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تم کو بیٹے دیے۔ وحفظا، اور پوتے۔ یہ حفظا کا لفظ میں تیزی سے آنا، بعض نے اس پوتے، بعض نے اس کا معنی کیا ہے کہ بیٹیاں، جیسے کسی کو بلاتے ہیں، جب بیٹی کو بلایا جائے تو بیٹی جلدی سے آتی ہے، اس کا تیزی سے آنے والی، یعنی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے بیٹیاں، کیونکہ جب بیٹی کو باپ آواز مارتا ہے یا ماں آواز مارتی ہے وہ فوراً باقی چلی آتی ہے، جی ابا جی، جی امی جان، وہ فوراً آ جاتی ہے۔ اور بیٹے کو کہتے رہو وہ سنی انسنی، آ گیا کچھ لیٹ آیا، کچھ دیر سے آیا، یعنی ایک اسے کہتے ہیں وحفظا، اس کا ذکر کیا۔ اس طرح ابن مسعود کہتے ہیں اس کا مطلب دماد ہے۔ دماد کو انہیں دماد ترجمہ کیا، یعنی بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹے وہ رول ادا نہیں کرتے زندگی کے اندر جو کبھی دماد ادا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ وہ انسان بیٹے نہیں بات مانتے، لیکن جو دماد ہوتا ہے وہ فرمان بردار نکل آتا ہے، فرماندار ہوتا ہے، بات سنتا ہے، مانتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور وحفظا، اور بعض نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بیوی کی اولاد، یعنی بیوی جو پہلے شادی شدہ تھی اس کی اولاد تھی تو اس کو وحفظا، یعنی اس کی اولاد، اس طرح پوتے نواسے اس کا ذکر کیا گیا۔ یہ سب تمہاری زندگی گزارنے کے ذرائع ہیں۔
یہ تمہاری رونقیں ہیں، تمہاری گھروں کی رونقیں ہیں، یہ تمہاری خوشیاں ہیں جو ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور رزق دیا تم کو پکیزہ، یعنی تم کھاتے ہو۔ اللہ جس طرح پھلوں کا ذکر کیا جو ہمارے لیے وہ پکیزہ رزق ہے، تم اس کو کھاتے ہو۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور تم جو ناحق بات ہے اس کے اوپر یقین کرتے ہو، اور جو اللہ کی نعمت ہے اس کو انکار کر دیتے ہو۔ یعنی تم ایمان نہ، تو کافروں کو کہا جائے، مشرکین مکہ کو، کہ تم بار بار کہتے ہو یہ فلاں دینے والا ہے، فلاں دینے والا ہے، یہ دیوی، یہ دیوتا، یہ اس اللہ نے اس کو اختیارات دے دیے، اب اس کا یہ کام ہے، یہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں۔ فرمایا تم اللہ کی نعمتوں کا کفر کر رہے ہو، وہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، ما لا یملک، جو نہیں قدرت رکھتا، لہم ان کے لیے، رزقا من السماوات والارض، رزق دینے کا آسمان سے زمین سے، شیء کچھ بھی، ولا یستطیعون، اور نہ وہ قدرت رکھتے ہیں۔ کتنی زبردست آیت ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ کچھ مالک اختیار رکھتے ہی نہیں ہے، نہ وہ اختیار رکھتے بارش برسانے کا۔ جب بارش برسے گی زمین رزق دے گی۔ آج کل بارش بند ہے نا، تو کہیں نہیں، جن کو یہ پکارتے ہو، جو مشکل کشا حاضر ہوا، جہاں پر جا کر دیگیں چڑھتی ہیں، جہاں پر طواف ہوتے ہیں، چادریں چڑھتی ہیں، اور جو کہتے ہیں یہ ہماری سنتے ہیں، اللہ ان کی موڑتا نہیں ہے۔ پورے ملک کے اندر ایک آفت پیدا ہوئی ہے، پانی کی قلت پیدا ہو گئی ہے، آگے کھیتیاں باڑیاں اناج گندم سبز کی ضرورت ہے بارش کی، لیکن نہیں ہو رہی۔ اب کہیں ان کو جا کر کبھی بارش برسائیں، ان کو جا کر ادھر جا کر جہاں پہ دیگے دیتے دیگے چڑھیں جا کر ان کے نام کی، کہ آپ بھی جی آپ کی مہربانی بارش، لیکن جب بارش تب ہوگی جب اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ کی رحمت ہوگی، جب اللہ کو منظور ہوگا تب بھی بارش ہوگی، اس سے پہلے بارش نہیں ہوتی۔ کوئی اختیار نہیں رکھتا اس چیز کا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے انتہا کرتے سمجھانے کی، اور شیب ابی طالب کے اندر جب آپ محصور تھے اس کے اندر، اور سب آپ کے عزیز و رقبہ تھے، ابو طالب بھی ساتھ تھے، اور ابو طالب آپ کا اتنی حفاظت کیا کرتے تھے کہ جب وہ سو جاتے تھے نا تو آپ کو اٹھا کر ایک دوسری جگہ پر لٹا دیتے تھے، اور اپنے بیٹوں کو ہم لٹا دیا کرتے تھے۔ اتنی ان کی قربانی، اسی لیے اللہ کے نبی ان کو بار بار جاتے تھے، چچا جان کلمہ پڑھ لو، چچا جان، یعنی یہ محبت کا انداز تھا آپ کا۔ اور جب اب وہاں سے یعنی وہ معاشرہ ختم ہو گیا، واپس آ گئے، کچھ 6-7 ماہ بعد ابو طالب وہ فوت ہو گئے تھے، تو وہ آخری دفعہ قریش نے مکہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، ان میں ابو جہل بھی تھا، امیہ بن خلف بھی تھا، یہ بڑے بڑے سردار آپ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے ابو طالب ہم چاہتے ہیں کہ تیرا وقت آخری آ گیا ہے، کہ ہم نہیں چاہتے کہ تیرے بعد ہم تیرے بھتیجے کو کچھ کریں۔ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ تھے نا اپنے اس کے چچا سے ڈرتے تھے، اب ابو طالب فوت ہو گئے، بھتیجے کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں، تو تم ایسا کرو، اس کو بلاؤ، اس کو سمجھاؤ، وہ ہماری بات مان لے۔ ابو طالب نے بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا بھتیجے آپ ان کی بات سنو، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے، اللہ کے نبی نے فرمایا چچا جان میں ان کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں، ایک ایسی بات بتاتا ہوں، اگر یہ وہ مان لینا یہ عجم و عرب کے مالک بن جائیں گے، یہ مالک بن جائیں گے۔ تو سب اپنا متوجہ ہوئے، کیا بات ہے، کیا کہنے لگے ہیں۔ جب 2-3 دفعہ ابو طالب نے ایسے کہا، آپ نے ایسے ہی کہا، اگر یہ میری بات سن لیں اور میری بات مان لیں، میں ان کو گواہی دیتا ہوں یہ عرب و عجم کے مالک بن جائیں گے۔ تو کہا بھتیجے کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ وہ بڑک اٹھے، کہنے لگے تم اپنے جو عبادت اس پر ڈٹے رہو، یہ تم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، جو مشرک مکہ کے سرداروں نے کہنے لگے۔ تو وہ کہنے لگے ڈٹے رہو اپنی جو تمہارے عقیدے ہیں، جو تمہارے عقائد ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی رازق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں، خالق نہیں، وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور جن کو تم پکارتے ہو وہ کسی کوئی اختیار، شیعہ کچھ بھی، شیعہ اگر وہ بول دیا تھوڑی سی چیز کے بارے میں رکھتے ہیں، اور نہ وہ تو کتاب قدرت رکھتے ہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، مت مثالیں بیان کرو اللہ تعالیٰ کے لیے، حالانکہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے وللہ المثل الاعلیٰ، اللہ کے لیے مثالیں بڑی اعلیٰ اعلیٰ ہیں، عمدہ اللہ، مت مثالیں بیان کرو۔ وہ کیا مثالیں بیان کرتے تھے؟ جیسے وہ کہتے تھے جی اپنا ایک اللہ کو مثال کہتے تھے کہ بادشاہ کے برابر، کہ ایک بادشاہ ہے، اس کا
وہ مجبور ہے بادشاہ کہ وہ اپنے جو اس کے وزراء ہیں, جو اس کے نیچے ہیں, وہ ان کی بات سنتا ہے, ان کی بات کو ٹال نہیں سکتا. اگر ان کی بات سنے گا نہیں, ٹال دے گا تو اس کو بغاوت کر دیں گے. اس کے علاوہ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ جو بادشاہ ہے یہ سارے قلعے کام نہیں کر سکتا, اس کو مختلف لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ اپنے اختیارات لوگوں کو سونپ دیتا ہے. کوئی خوراک کا وزیر ہے, کوئی فلان کا وزیر ہے, یعنی ایسے اختیار سونپ دیتا ہے اور لوگ اس کے کام کرتے ہیں. اسی طرح اللہ اکیلا اتنی کائنات کو نہیں چلا سکتا, اس کو بھی ضرورت ہے ان لوگوں کی. اس نے چیدہ بندوں کو چن لیا جو اس کے مقرب ہیں, جو اس کے پاس ہوتے ہیں, جن کی بات کو وہ ٹالتا نہیں. تمہاری ان کے آگے, ان کی اللہ کے آگے تم فلا تضربو, تم اللہ کو ایسے مسئلے نہ دو, کیونکہ اللہ تو سمیع ہے, اللہ بصیر ہے, اللہ عالم الغیب ہے, اللہ حاضر و ناظر ہے, اللہ تعالیٰ کا ہر قدرت رکھتا ہے, اللہ علیم القدیر ہے. جو تمہارا بادشاہ وہ علیم القدیر ہے, وہ عالم الغیب ہے, وہ سننے والا ہے. تم فرمایا ایسے مسئلے دیتے ہو جن کا تو نہ سر ہے نہ پیر ہے. اللہ اعلیٰ, اللہ بلند ہے, اور کہا یہ آدمی اور کہا یہ مخلوق. تم ان اللہ یعلم, اللہ جانتا ہے, وانتم لا تعلمون, تم نہیں جانتے. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء, اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثال, اللہ مثال بیان کر رہا ہے کس کی؟ عبدن, ایک غلام کی, مملوکا, وہ کسی کی ملکیت نہیں, لا یقدر علی شیء, وہ کوئی قدرت رکھتا ہی نہیں. وَمَن رَزَقْنَاهُ, دوسرا وہ شخص رزق دیا ہم نے, منا اپنی طرف سے اس کو, رزقاً حسن, اچھا رزق, فَهُوَ يُنْفِقُ, وہ خرچ کرتا ہے, من اس کو سرًا وجہرًا, ظاہری طور پر چھپا کر بھی. حَلْ يَسْتَوُونَ, کیا برابر ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں, اللہ برابر ہے. ایک بندہ جو بالکل محتاج ہے, غلام ہے, وہ تمہارا, وہ اس کے پاس اختیار ہی کچھ نہیں, وہ کیسے ایک بندہ, اللہ اس کے پاس بڑا مال و دولت ہے, وہ اللہ راہ میں خرچ کرتا ہے. اللہ اپنی مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو میں اللہ, میں مالک, میں رازق, میں خالق, ہر چیز میرے تابع ہے, ہر چیز کا بنانا میں ہوں. اور میری مثال تم دیتے ہو بندوں کے ساتھ جو محتاج ہیں, جن کی قدرت رکھتے نہیں ہیں, بچپن تھا محتاج تھے, جوان ہو گئے محتاج تھے, بڑھاپے میں چلے گئے, الا ارض العمر, کل پڑھا ہم نے, بڑھاپے میں چلے گئے, جو ان کی یاد وہ بھی بھول گئے. فرمایا کہ تم میری مثالیں دے دو کے ساتھ, فرمایا ایسا نہیں ہے, میں اللہ, یہ ایک اللہ کی مثال, للہ المثل الاعلیٰ, اللہ کی مثال سب سے اعلیٰ ہے. اللہ خالق ہے, رازق ہے, مالک ہے, اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے. الحمدللہ, یہ جو مثالیں بیان کرتے ہیں سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. بل اکثر لا یعلمون, بلکہ ان کی اکثر نہیں جانتی. وضرب اللہ, اور بیان کرتا اللہ تعالیٰ مثال رجلین, دو آدمیوں کی, احدہما ابکم, ان میں سے ایک گونگا ہے, لا یقدر علی شیء, نہیں وہ قدرت رکھتا کسی چیز پر, وہو کلن, اور وہ بوجھ ہے, علی مولاہ, اپنے مالک پر, اینما یوجہہ, جہاں کہیں اس کو بھیجتا ہے, لا یاتی بخیر, وہ خیر نہیں لے کر آتا. حل یستوی ہوا, کیا وہ برابر ہے اس شخص کی طرح, من یامر بالعدل, جو حکم دیتا ہے انصاف کا, وہو علی صراط مستقیم, جو سیدھے راستے کے اوپر ہے. اللہ مثالیں بیان کر رہے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے. انسان سمجھ جا, تو کہاں بھاگا جا رہا ہے. ایک انسان فرما گونگا ہے, وہ بوجھ ہے اپنے مالک کے اوپر, تم اس کو پکارتے ہو, وہ تمہاری حاجت روائی کرے, تمہاری مشکل کشائی کرے. اور ایک وہ جس کے پاس وہ نیکی کا حکم دیتا ہے. اس مثال سے محسن لکھتے ہیں دو چیزیں, تین چیزیں واضح ہیں. یا تو یہ مثال مومن کی ہے اور مسلمان کی ہے, یا یہ مثال اللہ کی ہے اور جو انہوں نے معبودان باطل بنائے تھے ان کی مثال ہے. یہ مثالیں ان کی ہیں. وہ یعنی اللہ, ایک بندہ گونگا ہے, وہ قدرت رکھتے نہیں, وہ کیسے تمہاری مدد کر سکتا ہے. جو انسان دنیا سے چلا گیا, محتاج, بے بس ہو کر, لاچار ہو کر دنیا میں چلا گیا, اب وہ سنتا نہیں ہے, قبر کے اندر چلا گیا, اب تم کہتے ہو یہ ہمارا حاجروا بن گیا, مشکل کشا بن گیا, یہ ہمیں دینے والا بن گیا, یہ کرنے والا بن گیا. فرمایا وَمَن یَأْمُرْ بِالْعَدْلِ, اور جو حکم دیتا ہے اچھے کام کا, اللہ زندہ ہے, لا حیو, اللہ زندہ ہے, لا یموت, اس کو موت نہیں آنی, وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور وہ سیدھے راستے پر. یعنی سے ایک مراد ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ, یہ تین لوگ اسے مراد ہیں. تم جس کو بھی اس کو جہاں پر اس کا ترجمہ کرنا جو کر سکتے ہو, لیکن اللہ کے نبی کی ذات اور مشرکین مکہ وہ بھی ہے, اور اللہ کی ذات, اور جو ان کو نے باطل اپنے معبود بنا لیے, پتھر کے بت بنا لیے, اور چاہے انہوں نے جس کو بھی آستانے کو پکڑ لیا, فرمایا کوئی اس قابل نہیں ہے کہ وہ
تمہاری مدد کر سکے، اس کی مثال اندھے اس کے گونگے جیسی ہے کہ نہ وہ مدد کر سکتا ہے، وہ غلام ہے، مملوک ہے، وہ خالق اوپر ہے، وہ خالق ہے، یہ سب مخلوق ہے، سب اس کے مانگتے ہیں، وہ دینے والا ہے، اور جو دینے والا تم اس کو پکارو۔ اللہ مثالیں بیان کر رہا ہے، لوگوں سمجھ جاؤ، لوٹ آؤ، واپس آؤ، یہی توحید ہے۔ اللہ ذکر بار فرما رہا ہے، اسی کا اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں ایک اللہ کو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کو بیٹا ہے نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کے اوصاف میں، کوئی اس کی صفات میں، کوئی اس کے نام میں شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تم اس کو پکارو گے، وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہاری داد رسی کرے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللہ جعل لکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائے، من انفسکم، تمہیں میں سے، ازواجن، بیویاں، وجعل لکم، اور اس نے بنائے تمہارے لیے، من ازواجکم، تمہاری بیویوں میں سے، بنینا، بیٹے، وحفدہ، اور پوتے، ورزقکم من الطیبات، اور تم کو پاکیزہ رزق دیا، افبالباطل یؤمنون، بس کیا وہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں، وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کا وہ انکار کرتے ہیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا، اس کی جو نہیں اختیار رکھتا ان کے لیے رزق کا، من السماوات والارض شیئا، نہ آسمانوں سے نہ زمین سے کچھ بھی، ولا یستطیعون، اور نہ ہی وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، فلا تضربوا للہ الامثال، بس تم اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو، ان اللہ یعلم، یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، ضرب اللہ مثلا، بیان کی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال، عبدا مملوکا، ایک ایسے غلام کی جو ملکیت میں ہے، لا يقدر على شيء، وہ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا، ومن رزقناه منا، اور جس کو ہم نے رزق دیا ہے اپنے پاس سے، رزقا حسنا، اچھا رزق، فهو ينفق منه، بس وہ اس سے خرچ کرتا ہے، سرا و جہرا، پوشیدہ اور ظاہر، هل يستوون، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں، الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان کی اکثریت نہیں جانتی، وضرب اللہ مثل الرجلین، اور بیان کی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دو آدمیوں کی، احدہما، ان دونوں میں سے ایک، ابکم، گونگا ہے، لا يقدر على شيء، وہ کچھ بھی قدرت نہیں رکھتا، وهو کل على مولاه، اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے،
اینما یوجہہ اینما یوجہہ جہاں بھی وہ بھیجتا ہے اس کو جہاں بھی وہ بھیجتا ہے اس کو لا یأتی بخیر لا یأتی بخیر نہیں وہ لاتا کوئی بھلائی نہیں لاتا کوئی بلائی حل یستوی ہوا حل یستوی ہوا کیا وہ برابر ہے ہو سکتا ہے کیا وہ برابر ہو سکتا ہے ومن یأمر بالعدل ومن یأمر بالعدل اور جو انصاف کا حکم دے اور جو انصاف کا حکم دے وہو علی صراط مستقیم اور علی صراط مستقیم اور وہ سیدھے راستے پر بھی ہو اور اس کے راستے پر بھی۔